السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پروفیسر مسعود احمد فضیل۔ آج ہم تخلیق انسان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، جو کہ ویسے تو ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ نالج حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت اور ساخت پر تخلیق کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تو انسان کے لیے تخلیق کرنے کے لیے مٹی کا انتخاب کیا تاکہ انسان کو مٹی سے بنایا جا سکے۔ تو کیونکہ انسان نے زمین کے اوپر ہی رہنا تھا، زمین کے اوپر ہی اس کے آنے کا مقدر لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کو مٹی سے تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مٹی سے تخلیق کے کچھ مراحل ہیں جن کا قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ہم ان مراحل میں سے کچھ مراحل جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کہتا ہے تراب۔ تراب جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ان آرگینک میٹر کو۔ ایز یو نو دیٹ کہ ہماری زمین کا جو ارتھ کرسٹ ہے اس کے اندر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے 92 ایلیمنٹس رکھے ہوئے ہیں جو تمام کے تمام ان آرگینک میٹر میں آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایلیمنٹس کو چن کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے مٹی درکار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا اور وہاں سے مٹی لانے کو کہا، لیکن مٹی دینے سے زمین نے انکار کر دیا۔ وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے دوسرا فرشتہ آتا ہے، اس کو بھی انکار ہو جاتا ہے، پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے، اس کو بھی انکار آتا ہے، جبکہ چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب زمین پر آتے ہیں تو زمین جب انکار کرتی ہے تو وہ اس کے انکار کو رد کر دیتے ہیں اور زمین کے مختلف خطوں سے، بر اعظموں سے مٹی کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس مٹی کو پھر قرآن پاک میں 3 کا جو لفظ ہے اس سے شو کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو صفا اور مروہ کا مقام ہے، وہاں پر اس 3 کو، اس کلے کو جس کے اندر تمام بایو ایلیمنٹس موجود تھے انکلوڈنگ ان آرگینک ایلیمنٹس، ان کو پانی کے ساتھ مکس کیا گیا۔ کچھ عرصہ وہاں پہ بارش ہوتی رہی اس مٹی کے اوپر، اور مٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ ملتی چلی گئی، اور اگلے سٹیپ میں ہم آ جاتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے طین لازب۔ جب پانی اور مٹی کا مکسچر بن جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جیسے کسی پونڈ کے اندر، چھپڑ کے اندر مٹی اور پانی مکس ہوتے رہتے ہیں، تو شروع میں مٹی جو ہوتی ہے وہ پانی کو ایبزورب کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، لیکن آہستہ اس مٹی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کے اندر واٹر کو ایبزورب کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک گارے میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے قرآن پاک میں طین لازب سے کہا گیا ہے۔ تو طین لازب ایک ایسی مٹی ہوتی ہے جو ایڈزورپٹیو کلے ہوتی ہے، یعنی اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، صرف نمی جو ہے وہ برقرار رہ جاتی ہے۔ تو بیسیکلی ابھی بھی اس مٹی کے اندر تمام ایلیمنٹس جو زمین کے اندر موجود ہیں وہ ابھی پریزنٹ ہیں، لیکن ابھی صرف اس نے اپنے پانی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، صرف اس کی کچھ مقدار جو ہے پانی کی اس کے اندر پارٹیکلز کے اندر موجود ہے۔ لیٹر آن پھر یہ طین لازب جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتی ہے صلصال کالفخار۔ پھر اس مٹی سے جب پانی نکل جاتا ہے، گارے سے نکل جاتا ہے، تو اس مٹی کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور پیوریفائی کیا جاتا ہے۔ تو ڈرائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی جیسے جو کھنکتی ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ گیلی مٹی ہوگی تو شاید وہ اس طریقے سے آواز پیدا نہیں کر سکتی جس طرح ایک گھڑے کی مٹی جو ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے۔ اس کو ڈرائی کیا گیا اور پھر اس کو خالص بنایا گیا، یعنی اس کے اندر جو ایکسٹرا کثافتیں تھیں، امپیورٹیز تھیں، ان کو ریموو کر دیا گیا۔ پھر ہم آتے ہیں آخری مرحلے کی طرف۔ قرآن پاک کہتا ہے سلالۃ من طین، یعنی ایسی مٹی
جو پیوریفائڈ ہو جائے گی اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایکسٹریکٹ کیا؟ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں بایو ایلیمنٹس. یہ تمام بایو ایلیمنٹس ہیں، اس میں آکسیجن ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سلفر، کلورین، سوڈیم، میگنیشیم، آئرن، کاپر، مینگنیز، زنک، آیوڈین. ان تمام بایو ایلیمنٹس کو اور اس کے ساتھ کچھ اور بایو ایلیمنٹس تھے، ان کو اس مٹی سے ایکسٹریکٹ کر لیا اور اس ایکسٹریکٹ کرنے سے پھر انسان کو تخلیق کیا گیا. باقی تخلیق کے جو ہیں باقی مراحل ہیں وہ انشاءاللہ میں کسی دن نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اب یہ جو ایکسٹریکشن کا میکنزم ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہے دودھ. جب ہم دودھ پیتے ہیں تو دودھ کے اندر ہمیں کیلشیم، فاسفورس، آئرن اور اس طریقے کے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، امینو ایسڈز حاصل ہوتے ہیں جو ہم اپنی نیوٹریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو دودھ ہے یہ کہاں سے آیا ہے، اس کے اندر جو منرلز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ دودھ جو ہے وہ بھینس سے نکالا ہے تو وہ بھینس جو ہے اس کے اندر سے آئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں، سوچیں، ذرا غور کریں تو بھینس نے وہ ایلیمنٹ جو ہیں یا گائے نے وہ ایلیمنٹ کہاں سے حاصل کیے ہیں، تو پھر ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ بھینس یا گائے نے جو چارہ کھایا تھا اس کے اندر سے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چارے کے اندر، پٹھوں کے اندر جو کہ گائے اور بھینسیں کھاتی ہیں، ان کے اندر یہ ایلیمنٹس قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں. پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں چارے کے اندر وہ کہاں سے آئے. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو چارہ ہے وہ زمین کے اوپر اگا ہے، زمین کے اندر اس کی جڑیں گئی ہیں، اس نے فوٹو سینتھسس کی ہے تو اس نے زمین سے ان ایلیمنٹس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے. اب دیکھیں، یہ جو دودھ بنانے والے تمام ایلیمنٹس ہیں وہ زمین کے اندر ہی موجود ہیں اور زمین کے اندر سے ان کو پودوں نے نکال کر اپنی باڈی میں لے گئے. پھر ان پودوں کو اینیملز نے کھایا، کاؤ نے کھایا، بکری نے کھایا، بھینس نے کھایا. وہ جو ایلیمنٹس ہیں الٹیمیٹلی ان اینیملز کی باڈی میں چلے گئے. پھر ان اینیملز نے کیا کیا، اس چارے کے اندر سے ڈائجیشن کے پروسیس کے دوران وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر لیں جن سے دودھ بنتا ہے، اور پھر ان ایلیمنٹس کو پانی کے ساتھ ملا کر دودھ بنا دیا اور وہ دودھ ہمارے پاس آ جاتا ہے جسے ہم پی لیتے ہیں. بالکل سیم میکانزم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر، مٹی کے اندر بہت سارے ایلیمنٹ موجود تھے ان آرگینک فارم میں، ان کو مختلف ایک پروسیس کے ذریعے، ایکسٹریکشن کا پروسیس کے ذریعے ان کے اندر سے نکالا اور انسان کی جو ہے وہ تخلیق کی. تو انسان جو ہے اس کے بارے میں دو آئیڈیاز ہیں. ایک آئیڈیا جو ہے وہ ڈارون کا آئیڈیا ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے. اسلام کے جو سائنس ہے، اسلامک سائنس ہے، اس سے ہٹ کے ہے اور ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ بتدریج دوسرے جانداروں جیسے بندر ہے اس میں تبدیلیاں آتی گئیں فزیکل، اور آہستہ آہستہ وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. لیکن اسلام جو ہے وہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے تخلیق کیا. تو یہ انسان کی کیمیکل ایوولوشن ہے. کیمیکل ایوولوشن سے کہ کس طریقے سے اس کو کیمیکلی جو ہے وہ بنایا گیا. تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ بحث نہیں کر رہا، تھوڑی سی بحث کی ہے. باقی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اب جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے، تخلیق ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بایو ایلیمنٹ سے تخلیق کیا ہے. اس میں یہ تمام ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین شکل و صورت سے پیدا فرمایا ہے. ہر انسان اپنی جگہ پر ایک بہت منفرد شخصیت رکھتا ہے، اس کے اندر اپنی خصوصیات ہیں. وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا میں اکیلا آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید سب سے آزاد انسان ہوں، سب سے اکیلا انسان ہوں. اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں جس کی زنجیریں اسے جکڑ لیتی ہیں. تو جیسے ہی ایک انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ بہت ساری زنجیریں لگ جاتی ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلا تعلق اور جو زنجیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہی تابع ہے. اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو آگے بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا ناک تھوڑا سا ٹیڑھا ہے یا اونچا ہے یا تھوڑا سا دبا ہوا ہے یا تھوڑا سا چوڑا ہے اور آپ اس کے اوپر ناشکری کرتے ہیں کہ میرا ناک ایسے کیوں بنا ہوا، تو یہ بھی ایک طرح کی شرک کی اقسام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آپ کی جسم کو بہترین انداز سے تخلیق کیا. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں کیڑے نکالیں گے، اس کو برا کہیں گے، تو پھر یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن کٹ کر رہے ہیں. جو زنجیر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے وہ آپ توڑ رہے ہیں. سملرلی آپ کے والدین ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، وہ آپ کے بھلے کے لیے سوچتے ہیں.
اگر آپ ان سے بھی ان کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کو رد کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس زنجیر کو بھی کٹ کر دیا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت ساری زنجیریں لگی ہوئی ہیں۔ استاد کی زنجیر ہے جو انسان کا روحانی باپ ہے اور اسے بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ اگر والدین کے ساتھ آ جائیں تو پھر ساس اور سسر جو ہیں وہ بھی والدین کے زمرے میں آ جاتے ہیں، ان کا بھی احترام ہم پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں، ہماری خالائیں ہیں، ہماری پھوپھیاں ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے ماموں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری زنجیریں جڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمسائے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر کے دائیں طرف اور گھر کے بائیں طرف 40 گھر جو ہیں وہ ہمسائے ہوتے ہیں، اور ان ہمسایوں کے ساتھ بھی ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کے دکھ درد کا خیال رکھنا، ان کی زنجیریں بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ جو زنجیر ہے وہ ہمارے پاؤں کے ساتھ دین کی لگی ہوتی ہے، دین کے قوانین ہوتے ہیں، دین کے اوپر چلنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کا دین بنا لیں، بلکہ نہیں، ہم نے دین کے جو رولز ہیں، قوانین ہیں، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، تب ہی ہم حقیقی دین کو فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم اس کو بھی کٹ کر رہے ہیں، ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میاں ہے تو اس کے ساتھ بیوی کے تعلقات ہیں، اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ میاں کے تعلقات ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری روایات ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ بیسیکلی آزاد نہیں ہے، انسان کے ساتھ بہت ساری زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، اور انسان ان زنجیروں کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا حسن ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں یہ زنجیریں جو ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی آج کل کا جو ہے بہت بڑا المیہ ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ کس کا ہے؟ ابلیس کا، شیطان کا۔ وہ انسان سے آہستہ آہستہ یہ تمام رشتے ختم کروا رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کو بہن بھائیوں سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، پھر وہ میاں بیوی کے درمیان طلاق دلوا دیتا ہے، وہ آپ کو دین سے دور کر دیتا ہے، آپ ہمسایوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ناراضگی کر کے ان سے دور ہٹ جاتے ہیں، استاد جو ہے اس کا احترام نہیں کرتے، وہ آتا ہے تو آپ احترام نہیں کرتے، بالکل والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، اور آپ انہیں اکیلا چھوڑ کر کسی ہوم کے اندر بھیج دیتے ہیں جہاں پر ان کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے، حالانکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، اور آخر پر آپ اگر اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچ جاتا، اور آپ ایک ایسے گھوڑے بن جاتے ہیں جو بے لگام ہوتا ہے، جس کو کوئی بھی آسانی کے ساتھ قابو کر سکتا ہے۔ تو جب ہم انسان بے لگام گھوڑے بن جائیں گے تو پھر ہمیں قابو کرنے والا ایک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے ابلیس، شیطان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان شیطان کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اوپر ہر طرف سے شیطان مسلط ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے بہت سارے اقسام ہیں۔ ایک شیطان جو ہے وہ انسان کو والدین کی نافرمانی سکھاتا ہے، ایک ہمیں وضو کرنے سے روکتا ہے، ایک ہمیں نیند سے بیدار ہونے سے، فجر کی نماز ادا کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ برائیوں کی طرف جھوٹ بولنے، زنا کرنے، نافرمانی کرنے، اور طرح طرح، پھر انسان مکمل طور پر جو ہے وہ ابلیس کے جو ہے وہ جکڑ میں آ جاتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان تمام تعلقات کو جو ہم نے توڑے ہیں ان کو ہم آپس میں کنیکٹ کریں، اور کنیکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اپنے اندر سے تکبر تھوڑا سا ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر رتی بھر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ اور ہماری زندگی ہے کیا؟ چند لمحوں کی جو ہے یہ زندگی ہے، تو آئیے ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ کنیکٹ کرنے کے لیے آپ ٹوٹے ہوئے رشتے خود جوڑیں، ان کے جو ٹوٹے ہوئے کنارے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو آپس میں جوڑ لیں۔ بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں ان کو ملا لیں، ان کا کنیکشن جڑ جائے گا۔ میاں بیوی آپس میں کنیکٹ ہو جائیں، دین کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کریں، اور دین کے قوانین کو مکمل طور پر فالو کریں۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا دین بنانا ہے، اپنی مرضی کی نماز پڑھنی ہے، اپنی مرضی پہ چلنا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اپنے ہمسایوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ملیں جلیں، تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، کبھی کبھار کوئی چیز بنائی ہے ان کے گھر بھیج دیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت ضروری ہے صلہ رحمی کریں، کوئی غریب ہے، نادار ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ اگر کوئی روٹھ گیا ہے، کسی وجہ سے بھی روٹھا ہے، اس کو منا لیں، اس کے پاس چلے جائیں، گو اس کی غلطی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے آگے بڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ زیادہ اچھی پوزیشن پر ہوں گے۔ اساتذہ کا احترام بہت ضروری ہے۔ وہ دور سے اگر آپ کو نظر آیا، آپ احترام سے کھڑے ہو جائیں،
ان کا احترام کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور سب سے بڑی یہ والدین ہے، گھر جائیں، کالج سے، اسکول سے، یونیورسٹی سے، کام کے والدین ہیں، ان کے تھوڑے سے کندھے دبا دیں، تھوڑے سے پاؤں دبا دیں، اتنی سی چھوٹی سی 5 یا 10 منٹ کی خدمت جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انسان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ سے رشتہ جو ہے، ناتا جو ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے اللہ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ سزا اور جزا کے مالک ہیں۔ تو نہ صرف اللہ بلکہ ہمیں تمام جو ہماری زنجیریں ہیں ان کو دوبارہ سے جوڑنا ہے، تاکہ ہم ایک اچھی، خوشحال اور پائیدار جو ہے وہ زندگی گزار سکیں، اور آگے قیامت والے دن ہمارے لیے جنت جو ہے اس کا حصول آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ زنجیریں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے راستے پر نہ چلیں جو ہماری ان زنجیروں کو توڑ رہا ہے اور اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ۔